ہم نے تو دکانیں بنائی ہوئی ہیں. ہمارے سیزن آتے ہیں نا, کبھی ربیع الاول کا سیزن آئے گا تو ہمارے خطیبوں کی ڈائری کا ایک ورق فارغ نہیں ہوگا. کبھی محرم کا بھی آئے گا تو شیعوں کے ذاکروں کا اور ہمارے خطیبوں کا کوئی ایک ورق بھی خالی نہیں ہوتا. اور سال میں یہی دن ہوتے ہیں. اور ہم معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ جو نکل کر بریلوی پہ تنقید کرے اور بریلوی نکل کر دیوبندی پہ تنقید کرے, شیعہ سنی پہ کرے اور سنی شیعہ پہ کرے. یہ جو صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کا مسئلہ ہے, تو جہاں جہاں کچھ تھوڑا بڑا جھگڑا ہوا ہے, ہمیں ان کی صرف یہی حدیثیں اور روایات یاد ہیں؟ ہم نے صرف جھگڑے والی روایات پڑھی اور سیکھی ہیں؟ یا ان کے درمیان مودت اور اعتماد اور باہمی تعاون اور محبت کے روایات موجود نہیں ہیں؟ 95% ان کی زندگیوں کے اس پہلو کو ہم نے پردے میں چھپا لیا ہے, اور 5% کو ہم اجاگر کر رہے ہیں, اس سے اپنے اسٹیج اور ممبر پر گرما رہے ہیں. اس لیے ہمیں ذرا لوگوں میں ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے جس سے فتنہ و فساد تو برپا نہ ہو. اصلاح عقیدہ کا مسئلہ یہ تو دعوت کا میدان ہے. دعوت کے میدان میں دلیل کی طاقت سے بات کی جاتی ہے, شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ. ادفع باللتی ہی احسن, شائستہ انداز کے ساتھ دفاع کیا کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ, دانائی کے ساتھ بلاؤ, شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن, جدال یہ کبھی ذریعہ دعوت نہیں ہے. لیکن جب داعی دعوت دے رہا ہے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے, اگر ان کے بیچ میں تنازع کھڑا ہو گیا, ان کے بیچ میں الجھن آ گئی, تو ایسی الجھن کے موقع پر آپ نے لاٹھی نہیں اٹھانی, آپ نے خنجر نہیں اٹھانا, آپ نے بندوق نہیں اٹھانا. اس جھگڑے کو بھی شائستہ انداز کے ساتھ حل کرو. یعنی ہے تو جدال, ذریعہ دعوت تو نہیں, لیکن ایسی صورتحال بن گئی تو پھر اس جدال کو اس طرح انجام پہ پہنچاؤ کہ اس کا نتیجہ و مآل وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہے. اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا حاصل کیا ہوگا؟ یہی چیزیں آج عالمی قوت ہمارے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں. یہی باتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے. مذہب آئے گا تو یہ ہوگا, تو مذہب آئے گا تو یہ ہوگا, تو مذہب آئے گا تو یہ ہوگا.